مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ آئیں ہم اپنے خدا کی پاک حضوری میں آئیں، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور لائق طور پر اس کی حضوری میں آئیں، کیونکہ خداوند اپنے نام کے وسیلے سے ہمیں بچاتا ہے، وہ اپنی قدرت سے ہمارا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند ہماری دعاؤں کو سن، اے خداوند ہماری باتوں پر کان لگا، کیونکہ ہم اپنے باپ کی حضوری میں آئے ہیں۔ خداوند ہماری آواز کو سنے، خداوند ہماری آواز پر جواب دے۔ ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، جو اعمال اس کا 5واں باب اس کی 29 آیات میں یوں محکوم ہے کہ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ آمین۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ جب یہ پطرس اور جو رسول تھے وہ وہاں جا کے تعلیم دیتے تھے، تو وہ لوگ جو تھے نا، وہ ان کو تنگ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ باز آ جو خدا کے نام پر تعلیم نہ دو، کیونکہ سردار کاہنوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں سخت تاکید کی ہے کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلائی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہا۔ پر پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پہ چلنا ہے اور سچائی کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خداوند کو جنہوں نے صلیب دی ہے، جب اگر ہم دیکھیں کہ متی کی انجیل میں جب 25 اس کی 27ویں باب میں وہ جب چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ برابا کو چھوڑ دو اور اس خداوند کو صلیب دے دو، تو انہوں نے اتفاق کر کے ہمارے خداوند کو سولی پہ چڑھایا دیا تھا، کیونکہ خدا نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب انہیں پتہ چلا تو وہ شاگردوں کو روکتے تھے کہ اس نام پر تعلیم نہ دو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اس کی 30 میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ تو یہ خدا کا فضل ہوا کہ ہمارے خدا نے موت پر بھی فتح پا کر ہمیں بچایا۔ اور آج اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں منع کرتے ہو کہ اس نام کی منادی نہ کرو، تو انہوں نے ان سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ انہوں نے بہت کچھ کیا۔ خدا کے تمام رسولوں نے، تمام شاگردوں نے خدا کی اس تعلیم کو جاری رکھا، ختم نہیں کیا، خوف نہیں کھایا کہ نہیں جی یسوع کو مار دیا تو ہمیں بھی مار دیں گے، ایسا نہیں سوچا انہوں نے، بلکہ اس تعلیم کو آگے لے کے بڑھے۔ اگر ہم اعمال کے 4 اور 19-20 میں دیکھیں کہ پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات نہیں تمہاری زیادہ سنیں؟ کیوں کر ممکن نہیں کہ ہم نے دیکھا اور نہ سنا اور نہ کہا۔ انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا۔ پھر اگر دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا، اعمال 6:41 میں کہ پس وہ عدالت سے اس بات پہ خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور ڈرے نہیں، بلکہ وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دیتے تھے، اس خوشخبری کی منادی کو سناتے تھے جو آج آپ کو اور مجھے اختیار دیا ہے میرے باپ نے، کہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے۔ وہ باز نہیں آئے، وہ کرتے رہے، چاہے وہ کتنی بھی مشکلوں میں تھے۔ آج وہ راستہ بنا کر چلے گئے ہیں، ہمیں صرف اس راستے پہ چلنا ہے۔ اب پچھلے دنوں پچھلے سال پاکستان میں ایک سری لنکن آدمی تھا جس نے اپنا یسوع کو قبول کیا، یسوع کو نجات دہندہ مانا، تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، زندہ جلا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ زندہ جلا دیا گیا۔ تو اس نے کیا انکار کیا، اس نے موت پہ فتح پا لی، اس نے کہا کہ موت ہی ٹھیک ہے،
کتنا ظلم اٹھایا گیا، کتنا اس نے ظلم اس پر کیا گیا، اس نے اٹھایا اور وہ مار دیا گیا یسوع کے نام سے۔ اور اس نے یسوع کے نام پر، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس نے وہ زندگی کا تاج پہن لیا، اور وہ اب آسمان پہ جب خدا کے نام پر، سچے خدا کے کلام پر، اٹل کلام پہ کھڑے رہتے ہیں تو خداوند سب کو سنبھالتا ہے اور بچاتا ہے اور ابدی زندگی دیتا ہے، اور وہ آسمان پہ ابدی زندگی کا وارث ہوگا۔ تو ہمارا خداوند رحیم اور رحم کرنے والا۔ اسی طرح اگر مکاشفہ 14:17 میں کہ مقدسین یعنی خدا کے حکم پر عمل کرنے والے اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے لیے صبر کا یہی موقع ہے۔ اگر ہم زبور 119 اور اس کی 127 میں لکھا ہے کہ اس لیے میں نے تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کنزک سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اس کے کلام کو ہمیں صرف لینا ہے، اور جب ہم اس کے کلام پر چلیں گے تو ہی انہی راستوں پہ چلیں گے جو ہمیں دکھا دیا گیا ہے۔ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہی راستہ ہے جو انہوں نے دکھایا ہے، کیونکہ راست بازی کی راستی ان کی رہنما ہوگی۔ جب ہم اس راستوں پہ چلیں گے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گی۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، اور صادق مصیبت سے رہائی پائے گا، چاہے دکھ، چاہے مشکلیں کتنی بھی کیوں نہ ہوں۔ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے۔ ہمیں زندگی میں چلتے رہنا ہے، لیکن صادق بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ جو بو گئے ہیں ہم وہ اجر پا رہے ہیں۔ ہمیں ایمان میں پھل جانا ہے، اور جب ہم ایمان میں چلیں گے تو صادق کا پھل حیات کا درخت ہے۔ ہمیں کلام پہ کھڑے رہنا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے، اور جب ہم کلام پر توجہ کریں گے تو ہی تو خدا ہمیں اجر دے گا۔ صادقوں پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، خدا کہہ رہا ہے نا، کلام کہہ رہا ہے۔ یہ زبور امثال اس کی امثال کے اس کی 12ویں باب کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی آیت میں ہے، صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی، ہمیں صرف اٹل کھڑے رہنا ہے، سچا کلام لے کر سچائی میں چلتے رہیں، اور جب سچائی میں چلیں گے تو ہم ہمیشہ فتح یاب ہوں گے، کیونکہ کلام فتح یاب ہے۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے صادقوں کی بات ان کو رہائی دے گا۔ جو باتیں آپ منہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جو لوگ نیگیٹو بولتے ہیں، نیگیٹیوٹی نہیں رکھنی، پازیٹیو رکھنا کہ نہیں، میرے خدا نے کہا ہے وہ کرے گا تو کرے گا۔ صرف ایمان پہ کھڑے ہو جائیں، اور جب ہم ایمان پہ ہی کھڑے رہیں گے تو ہم سب بچائے جائیں گے، اور ہماری نسلیں تک بچائی جائیں گی، وہ رہائی پائیں گے۔ یہ صرف یہاں کی زندگی نہیں ہے۔ ہم دنیاوی ماں باپ بہت خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جھوٹ فریب، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولنا، فریب کرنا، کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں، دنیاوی گھر بناتے ہیں، دنیاوی زندگی سوچتے ہیں کہ ان کے لیے اچھی ایجوکیشن ہوگی، پڑھیں گے، اچھے گھر بنیں گے، ان کے لیے سب کچھ کھڑا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں ان گھروں سے زیادہ ان گھر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو دنیاوی گھر ہے، ہم نے تو ابدی گھر پہ جانا ہے۔ آج ہمیں اس سے پہلے ہمیں لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں وہاں کی بھی زیادہ فکر کرنی ہے۔ کس لیے نہیں پتا تھا؟ کہ کلام سے نا واقف تھے، اب کلام سے واقف ہیں، تو اب ہماری فکریں بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے، جس طرح ہم ان چیزوں کے لیے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے مہیا کرنے کے لیے، اچھی چیزیں مہیا کرنے کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، اور انہیں اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں، اچھے گھر بنا کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوشی سے رہیں۔ ہر ماں باپ ایسے ہی کرتا ہے، لیکن یہ تو ہمیں صرف یہاں کی فکر ہے، اب آگے کی بھی تو فکر کرنی ہے۔ یہ پتھروں کا گھر، دیواروں کا گھر نہیں، اب روحانی گھر کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان
باتوں کو اب زیادہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھروں کے لیے سوچنا ہے کہ ہمیں ابدی گھر جانے کے لیے ابدی تیاری کرنی ہے نا۔ اب یہ جھوٹ فریب سب یہاں رہ جائیں گے، چاہے ہم 10 حکم میں سے ایک نہیں مانتے اور 9 مانتے ہیں تو بھی تو سزا وہی ہے نا۔ تو ہمیں کامل ہونے کے لیے کامل کلام کو لینا ہے۔ غلطیاں خطا ہوتی ہیں، ہمیں معافی مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان غلطیوں کو دوبارہ رپیٹ نہ کریں، دوبارہ وہ کام نہ کریں۔ اپنی عادت کو بدلیں، ہم اپنی عادتوں کو بدلیں تاکہ ہم سب، ہمارے گھرانے، ہماری کلیسیائیں، ہمارے لوگ بچائے جائیں، تاکہ ہم جب خداوند آنے والا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے، ہم مل کر دروازہ کھولیں اور ہوا میں اس کا استقبال کریں۔ آئیں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھرانوں کے لیے۔ آپ کی میری تو زندگی گزر رہی ہے، لیکن اور اچھی زندگی، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایمان میں کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں، ایک دوسرے کے لیے کلام کو مانگے تاکہ خدا ہم سب کو بچا دے۔ ہم سب ایک ہیں کیونکہ ہمارے خداوند نے ہم سب کی ایک ہی خون سے قیمت ادا کی، ہم سب کو خریدا ہے، ہم سب خریدے گئے ہیں اور ہم سب بہت قیمتی ہیں۔ اپنی قیمت کی قدر کریں، ہم بہت قیمتی ہیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے کہ ہمیں سچائی پہ چلنا ہے، ہم نے آدمیوں کی باتیں نہیں سننی، ہمیں خدا کے کلام کی باتیں سننی ہیں جو سچی اور برحق ہیں۔ کلام پر کھڑے رہنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو جان گناہ کرے گی وہی سزا پائے گی، آپ کی کوئی سزا نہیں لے لیتا۔ جس طرح کوئی بیمار ہے، جو درد میں ہے، تکلیف ہے، وہ اسے ہی ہے، کسی کو نہیں۔ جو جس کا ہے اسے ہی دیا جائے گا۔ تو ہمیں لوگوں کی نہیں، یہ وقتی باتیں ہیں، وقتی کام ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گے۔ ہمیں صرف لوگوں کو خوش نہیں کرنا، ان کے ساتھ بلے بلے نہیں کرنی، بلکہ کلام پر چلنا اور کلام کو لینا ہے، تاکہ خدا کے حکموں کو مانیں گے تو ہی زندگی پائیں گے، اپنی نہیں بلکہ اپنے آنے والی ہزاروں زندگیوں کو بھی سنواریں گے۔ ٹھیک ہے، گاڈ بلیس یو۔ اس کلام کو لے لیں، اور جب ہم کلام کو لیں گے تو خداوند ہماری ہر مشکل کو دور کرے گا، ہر مشکل، ہر نجات، ہر تکلیف کا، ہر چیز کا صرف ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ، اور وہ ایک راستہ کامل اور سیدھا ہے، زندہ کلام۔ کلام لیں، سنیں، سمجھیں اور رجوع لائیں اور زندگیوں اور خدا کے قریب آئیں، تاکہ سب جتنے ہم اس کے خدا کے قریب آئیں گے تو وہ بڑی اور گہری باتیں ہم پر کھولیں گے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ خداوند جی جتنے بھی سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں، بیماروں کے لیے خاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہیں شفا دے باپ جی، آج ہر طرح سے شفا کو جاری کریں باپ جی، ہر طرح کی شفا آ جائے باپ جی۔ آج کوئی آپ کی حضوری سے خالی نہ جائے بلکہ بھر کے لے کے جائے باپ جی، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی پھلدار بنیں، تاکہ دوسروں کو بھی دینے والے بنے۔ خداوند اپنی کلام سے اور اپنی قدرت سے بھر دیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ جب ہم خدا میں چلتے ہیں، کوئی مشکل، کوئی تکلیف آتی ضرور ہے، لیکن خداوند ہمارا خدا ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، ہم نے اسی نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔